بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 12 مہینے کام کرنے کے بعد جب ایک مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس، بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کے سامان جادوئی تاثر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں اموات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ ناظرین، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالی سحری کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمام مشروب یہ دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان یہ تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور علیہ السلام دودھ کو اس لیے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ اس کے بھی دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، لہٰذا
اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پرونائیوٹکس ایک ایسا اجزاء ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ پروبائیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروٹین اجزاء کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرات 16% کم ہو جاتی ہیں۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسڈ تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوہارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو اور ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، ظاہر کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سو جائیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے، اور ادرک والی ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ دن میں 3 بار تمہارے گھر مسائل آ جائیں تو غربت ختم ہونے والی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے شکرقندی کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سادہ پانی سے زیادہ نیم گرم پانی سے دوائی کھانے سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے وہ لوگ دال کھایا کریں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا لینے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ نہار منہ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بناؤ اور گھر والوں کو بھی پیش کرو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں 1 آلو کاٹ کر ڈال دو۔ سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائے کامیاب بندہ ہے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کبھی کالا نہ ہو، چمک ہو جائے اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلے تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو منہ دھو لیجئے۔ اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دو، مکھی بالکل دکھائی نہیں دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کا دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔
اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توے کی کالک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیز دل کو مزید کمزور کرتی ہے۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی طور پر کمزوری ہے۔ LCD ٹی وی وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کی سبزی کبھی نہ کھاؤ، اس سے سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں برڑ جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیچکی میں ڈالتے وقت بیسن شامل کر دیں، مچھلی صحیح بنے گی اور لذیذ ہوگی۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔